السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 34ویں قسط پیش خدمت ہے۔ عمرانہ نے چند دنوں میں ہی میناکشی کا قرب حاصل کر لیا تھا اور آج میناکشی اسے اپنے ایک کزن سے ملانے لے جا رہی تھی جس کا نام میناکشی نے اسے سلیم بتایا تھا۔ بڑی مالدار اسامی ہے، اگر تم نے قابو کر لیا تو ساری زندگی عیش کرو گی۔ جس طرح کے گیسٹ روم میں ہم رہتے ہیں ایسے 10 گیسٹ روم تم اپنے لیے بنا سکتی ہو۔ روانگی سے پہلے اس نے آنکھ دباتے ہوئے عمرانہ کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ دیکھیں گے، عمرانہ نے بھی خالص کاروباری انداز میں اپنے ماتھے پر پڑی لٹ جھٹک کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے جواب دیا۔ پروین نے اس کے انقلابی خیالات سے متاثر ہونے کے بعد اسے بتایا تھا کہ وہ بھی یہی عزائم لے کر گھر سے نکلی ہے اور اس نے بھی عمرانہ کی طرح اپنے گھر بار اور خاندان کے جھنجھٹوں سے نجات حاصل کر لی ہے۔ اس نے عمرانہ کو راتوں رات کروڑپتی بننے کے بھی نسخے بتا دیے تھے اور آج اس سلسلے میں وہ اپنے ایک سیٹھ کزن سے اسے ملانے لے جا رہی۔ عمرانہ نے بظاہر بڑا ماڈرن اور جدید راج کا لباس زیب تن کیا تھا، لیکن پروین کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اس کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ایک چھوٹا سا نہایت حساس ریکارڈنگ سسٹم بھی موجود ہے جو 10 گز دور سے بھی معمولی سی آواز ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہیں لینے کے لیے ایک قیمتی کار گیسٹ ہوم آئی تھی۔ اس کار کی آمد اور اس میں موجود ڈرائیور کی فلم بندی انٹیلیجنس کے کیمرہ یونٹ نے آسانی سے اس طرح کر لی تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہو سکا۔ ان لوگوں نے کار سوار کی آمد سے بہت پہلے ہی اپنے لیے مخصوص ٹھکانے تلاش کر لیے تھے اور کار کی آمد سے پروین اور عمرانہ کے اس پر سوار ہونے تک کی مکمل تفصیلات سلو لائٹ کے فیتے پر منتقل ہو چکی تھیں۔ گیسٹ ہوم سے ہوٹل تک کسی نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ ہوٹل میں ان کے استقبال کے لیے گلشیر خان اور اس کے ساتھی پہلے ہی سے چشمے برآں تھے۔ کار واپس چلی گئی اور دونوں ڈائننگ ہال میں چلی گئیں جہاں پہلے ہی سے ان کی ٹیبل ریزرو تھی جس پر ایک درمیانی عمر کا شخص ان کا منتظر تھا۔ سلیم کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ عمرانہ کی طرف بڑھا دیا جس نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے اپنے نام سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ پروین نے آپ کی اتنی تعریف کی ہے کہ مجھے خواہ ملاقات کا شوق چڑھ آیا۔ اس نے گفتگو کی تمہید باندھی۔ جی شکریہ، میں بھی پروین کے کہنے پر ہی آپ سے ملنے آیا ہوں۔ عمرانہ نے بظاہر ایسا ہی تاثر دیا تھا جیسے اس پر ملاقات کا احسان جتا رہی ہو۔ اس نے اپنی میز سے تیسری میز پر گلشیر خان اور اس کے ساتھی کو بیٹھے دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا اور اب اس کا اعتماد پہلے سے بھی دو چند ہو گیا تھا۔ سلیم نامی شخص جو اس کے سامنے بیٹھا تھا گلشیر خان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سلیم نہیں بلکہ نسیم بھائی ہے، لسانی تنظیم کے تہذیب کار گروپ کا مقامی سرگنا۔ لسانی تنظیم کے تہذیب کار گروپ کے لوگ بہت کم ہی منظر عام پر آیا کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ راہ کے تربیت یافتہ اور انتہائی خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ انہیں بھارتی انٹیلیجنس کی طرف سے باقاعدہ ہدایت دی جاتی تھی اور لسانی تنظیم کی آڑ میں دراصل یہ لوگ را کے اعلیٰ کار بن کر ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں کرتے تھے۔ سلیم کے کھانا منگوانے تک عمرانہ نے اس پر اپنی ترقی پسندی کا جادو چلا دیا۔ سلیم صاحب، مجھے دیر سے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ اس دنیا میں ہر رشتے کی پہچان دولت سے ہے، باقی سب فراڈ ہے اور مجھے تو اب بہر صورت اس کو حاصل کرنا ہے۔ میں نے پروین کو بتایا ہے کہ میں جلد یورپ کا چکر لگانے والی ہوں۔ ایک رابطہ ہوا ہے اور ادھر سسٹم میں اپنی ٹھیک ٹھاک واقفیت بھی ہے۔ ایک چکر ہی میں ساری زندگی کی روٹیاں کٹھی کر لوں گی، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ اس نے آدھے گھنٹے کی گفتگو کے بعد بالآخر سلیم کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، مس عمرانہ، آپ کو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو یہ سب کچھ یہیں بیٹھے بٹھائے ہی مل جائے تو کیسا رہے؟ سلیم نے بے حیائی سے آنکھ دبائی۔ ویل ڈن، جاندار، کیا ایسا ممکن ہے؟ عمرانہ نے اپنی دانست میں خاصی بے قراری دکھائی تھی۔ یہ جگہ کچھ مناسب نہیں لگتی، آئیے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے اور کوئی نہ رہا ہو۔ اس کی اس حرکت پر میناکشی نے اپنے ساتھی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر خاص اشارہ کیا تھا جس سے یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ یہ چڑیا تو خود بخود پنجرے میں پھنس رہی ہے۔ اس کی اس حرکت کو تیسری میز پر بیٹھے گلشیر خان نے نوٹ کر لیا تھا۔ چلیے مس عمرانہ، آپ واقعی بہت اسمارٹ ہیں، بڑی زبردست شے ہیں آپ۔ پروین نے اسے بےہودہ سا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اس ہوٹل کے تیسرے منزل پر بنے کمرے میں موجود تھے۔ ان کے ہال سے باہر نکلنے پر گلشیر خان اپنی میز سے اس طرح اٹھ کر باہر آیا تھا جیسے اسے کسی مہمان کا انتظار ہو جو اب تک نہیں آیا اور وہ اسی کو دیکھنے جا رہا ہو۔ عمرانہ نے اسے دیکھ کر نامحسوس انداز میں گویا اس تک کا یہ پیغام منتقل کر دیا تھا کہ وہ ابھی اسی ہوٹل میں مقیم ہے، لیکن گلشیر خان نے احتیاطاً دوسری لفٹ کے ذریعے ان کے کمرے تک ان کا پیچھا کیا تھا، پھر کمرے کا نمبر پڑھ کر مطمئن ہو کر واپس لوٹ آیا۔ سلیم نے عمرانہ کو بڑے احترام سے کرسی پر بٹھایا تھا اور دونوں اس کے
سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے لیے کافی کمرے ہی میں منگوا لی تھی۔ مس عمرانہ، مجھے آپ کے خیالات سے 100% اتفاق ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ انسان خواہ مخواہ اپنی جان جوکھم میں کیوں ڈالے؟ آپ کو قدرت نے حسن کی لازوال دولت بخشی ہے، آپ کے پاس اس سے زیادہ متاثر ہتھیار کوئی نہیں۔ اس ملک میں قدم قدم پر آپ کو بے شمار ایسے گدھے مل جائیں گے جو آپ کے ایک اشارے ابرو پر اپنا دل بھی ہتھیلی پر نکال کر رکھنے کو تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو بس ہمارے لیے ان سے رابطہ رکھنا ہوگا۔ دیکھیے مس عمرانہ، ہم بزنس مین ہیں اور سرکار دربار سے ہمارا کام لگا ہی رہتا ہے۔ کوئی بھی ڈیل ہوگی اس میں سے آپ کو چوتھا حصہ مل جایا کرے گا۔ فی الحال تو میرے پاس آپ کے لیے بہترین آپشن یہی ہے۔ ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد سلیم نے اسے کہا، سلیم صاحب، میں ایک بات صاف صاف بتا دوں کہ اس بزنس میں ہماری حیثیت ایک پارٹنر کی ہوگی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے سلیم کے دل میں اگر کوئی شکوک و شبہات باقی تھے تو بھی یہ بات کر کے نکال دیا، اور انہیں امید ہوگی کہ واقعی یہ لڑکی ہوس کی ماری ہوئی ہے، اور ہوس کے اندھے کی ان سے زیادہ ضرورت اور کسے ہو سکتی تھی۔ ویل ڈن مس عمرانہ، آپ کا اور ہمارا ساتھ خوب نبھے گا۔ ہمیں بھی ایسے ہی دوست چاہیے جو بزنس کو بزنس سمجھے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہیں گی، لیکن ہم اپنے دوستوں سے یہ امید ضرور رکھتے ہیں کہ وہ وقت آنے پر ہمارا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کو اکیلا چھوڑ کر نہ بھاگیں۔ سلیم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ بات قابل وقت ہے سلیم صاحب، اس کا فیصلہ تو وقت آنے پر ہوگا کہ کس نے کس کا ساتھ دیا اور کون میدان چھوڑ کر بھاگا۔ عمرانہ نے دو بدو جواب دیا۔ ابھی تک انہیں عمرانہ کی کسی حرکت پر شک تک نہیں گزرا تھا۔ سلیم تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کی پہلی ڈیل نہیں بلکہ وہ اس میدان کی منجھی ہوئی کھلاڑی ہے۔ اس کی گفتگو سے کم از کم یہی اندازہ ہو رہا تھا۔ مس عمرانہ، آپ کی ملاقات پروین ہمارے ایک سرکاری دوست سے کرائے گی، اس سے آپ کو ہمارے طریقہ کار کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ کی اور ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم کام کی نوعیت جانے بغیر صرف اپنے کام سے غرض رکھیں۔ بہت سی باتوں کا علم بسا اوقات بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ابتدا ہی میں بتا دوں کہ ہمیں عموماً تجارتی معاملات سے متعلق سرکاری دستاویزات کی ضرورت بھی رہتی ہے، جس کے لیے ہم منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کو ہم جس سرکاری افسر کی نشاندہی کریں اس سے تعلقات استوار کر کے اسے اپنے دام میں پھنسانا ہی آپ کی اہلیت تصور ہوگا۔ بظاہر آپ ایسی سمجھدار اور خوبصورت خواتین کے لیے یہ کوئی کام مشکل بھی نہیں، لیکن دراصل یہی وہ کام ہے جس کی قیمت ہم لاکھوں میں ادا کریں گے۔ عمرانہ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی کہ یہ شخص جس تجارتی دستاویزات کا ذکر کر رہا ہے وہ دراصل کون سی دستاویزات ہیں۔ دراصل یہ لوگ اسے اندھیرے میں رکھ کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے تھے، اور یہی ان کا طریقہ واردات بھی تھا جس میں اکثر انہیں کامیابی نصیب ہوتی تھی۔ کتنے خطرناک لوگ ہیں یہ! اس طرح تو وہ معمولی سی فلرٹ قسم کی لڑکی کو بھی اپنے جال میں پھانس سکتے تھے۔ اس لڑکی بیچاری کو تو یہی بتایا جاتا ہوگا کہ وہ معمول کے مطابق جسم فروشی کر رہی ہے، لیکن دراصل اس کی آڑ میں کتنا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ عمرانہ کو اندازہ ہو گیا کہ اخبارات میں جو خبریں را کی طرف سے پاکستان میں آنے والی فحاشہ عورتوں کی ہوتی ہیں جن سے را والے جاسوسی کی خدمات لیتے ہیں، اصل میں یہ بھارتی لڑکیاں کم اور مقامی بدقسمت لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ وہی لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں سلیم جیسے را کے پالتو کتے ان کے لیے پھانستے ہیں۔ مسٹر سلیم، میں آپ کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گئی ہوں، گو کہ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے۔ میں بھی عام کھانے سے غرض رکھتی ہوں۔ اس زمانے میں گٹھلیاں گنتے رہنے کی مہلت کسے میسر ہے، لیکن میری یہ خواہش ضرور رہے گی کہ اگر آپ لوگوں کے لیے یہ بات غیر ضروری نہ ہو تو میں جاننا چاہوں گی کہ میں دراصل کس کے لیے کام کر رہی ہوں۔ اس طرح کم از کم مجھے اپنی اہلیت اور کام کی بھی اہمیت کا احساس رہے گا۔ اس نے ہوا میں تیر چلایا۔ بہت سی باتیں مس عمرانہ وقت سے پہلے جان لینا اچھا نہیں لگتا، اس طرح بات کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ ہمارا اعتماد حاصل کر لیں گی ویسے ویسے آپ کو مختلف نوعیت کی جانکاری بھی حاصل ہوتی جائے گی، لیکن میں بغیر لگی لپٹی رکھے یہ بات ابھی سے بتا دوں کہ ہمارے معاہدے میں یہ بات شامل نہیں ہوئی کہ آپ کو کام کی نوعیت بھی سمجھائی جائے۔ یہ ہماری ڈسکریشن ہوگی۔ این ممکن ہے کہ ابتدا ہی میں ہم آپ کو وہ کچھ بتا دیں جو شاید کسی کو کبھی نہ بتاتے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم آپ کو کبھی کچھ نہ بتا پائیں۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں مسٹر سلیم۔ عمرانہ نے مزید سوالات کر کے بنا بنایا کھیل بگاڑنے کے بجائے فی الوقت تیل اور تیل کی تار کو دیکھنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات کا نذرانہ اور دوستی کی ابتدا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور بڑے نوٹوں کی 2 گڈیاں اس کے سامنے رکھ دی۔ تھینک یو۔ عمرانہ نے دونوں گڈیاں گنے بغیر اپنے بڑے سے پرس میں منتقل کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد پروین نے وہیں سے فون پر ایک نمبر ملایا اور دوسرے ہی لمحے ملک اختر لائن پر تھا جس نے انہیں ایک دوسرے ہوٹل میں پہنچنے کی تلقین کی تھی۔ اوکے سلیم صاحب، نائس ٹو میٹ یو۔ عمرانہ نے سلیم کی طرف بے تکلفی سے ہاتھ بڑھایا۔ آف کورس۔ سلیم نے اس سے گرمجوشی سے مصافحہ کیا اور دونوں کو لفٹ تک چھوڑ کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ دونوں لفٹ سے نیچے اتری تو لفٹ کے دروازے کے سامنے لابی میں رکھے آرام دہ صوفے میں دھسا شیرگل اس کا منتظر تھا۔
اسی طرف چلتے ہیں۔ عمرانہ نے بے تکلفی سے اپنی ساتھی کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ ایگزٹ کے بجائے نزدیکی ہال کی طرف موڑتے ہوئے کہا، لیکن یہ باہر جانے کا راستہ نہیں۔ پروین نے حیرانگی سے کہا، مجھے علم ہے محترمہ، لیکن ہیرے میری کمزوری ہیں اور یہاں ڈائمنڈ کی نمائش چل رہی ہے، کیا خیال ہے؟ عمرانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ونڈرفل، سپلینڈڈ، واقعی تم جیسی عورت کی کمزوری ہیرے ہی ہونے چاہیے۔ میناکشی نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ دونوں ہوٹل کے اس ہال کی طرف جا رہے تھے جہاں مقامی کمپنیوں کی طرف سے ہیروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان کے یہاں پہنچنے کے بعد مشکل 2 منٹ بعد ہی گلشیر خان بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے شوکیس میں سجے ہیروں کو بائیں ہاتھ سے دیکھنا شروع کیا تھا، جبکہ عمرانہ اور میناکشی نے دائیں ہاتھ سے۔ میناکشی کے لیے اس نمائش میں دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ ہیرے دیکھنے کے بجائے انہیں حاصل کرنے پر یقین رکھتی تھی، لیکن اسے عمرانہ کی ہر ادا فی الحال برداشت کرنی تھی۔ اس نے ہیروں سے اکتا کر دیوار میں لگی پینٹنگز کو مرکز نگاہ بنا لیا تھا اور اس وقت بھی ایک پینٹنگ ہی دیکھ رہی تھی جب عمرانہ نے موقع غنیمت جانا اور پھرتی سے نامحسوس انداز میں گلشیر خان کے قریب پہنچ گئی۔ دونوں بظاہر ایک شوکیس پر جھکے اس میں سجائے قیمتی ہیروں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی طرح یہاں موجود باقی تماشائی بھی اپنے اپنے خیال میں مگن تھے۔ گرینڈے ہوٹل ہم اس وقت جا رہے ہیں۔ عمرانہ نے جھکتے جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی۔ گلشیر خان نے اس کی طرف دیکھے بغیر اس کا پیغام نوٹ کر لیا تھا اور اب وہ خراما خراما ہال کے باہری دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ سوری، ویری سوری، مجھے علم ہے کہ تم بور ہو رہی ہو، لیکن کیا کروں، ان ہیروں کے شوق نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ عمرانہ نے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی میناکشی کے نزدیک جا کر کہا، او نو، اٹس اوکے۔ میناکشی نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ دونوں ٹہلتے ہوئے باہر آ گئیں۔ انہوں نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے ہی رینٹے کار سے پرائیویٹ کار حاصل کی تھی اور اب گرینڈلے ہوٹل کی طرف جا رہی تھیں جہاں ملکہ اختر شام کی چائے پر ان کا منتظر تھا۔ دونوں کے استقبال کے لیے یہاں گلشیر خان اور اس کے ساتھی پہلے ہی سے موجود تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے ملکہ اختر پہچان سکتا، جس کے لیے اس ہوٹل کے ایک محفوظ کونے میں ایک میز ہمیشہ ریزرو رہا کرتی تھی۔ عمرانہ کی شکل پر نظر پڑتے ہی ملکہ اختر کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عمرانہ سلیقے سے کرسی پر بیٹھ نہ گئی۔ ملک صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک ہی میناکشی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ شاید وہ اسے صورتحال کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، دراصل میں کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا تھا آپ کی دوست کی شخصیت سے۔ ملک اختر کہے بغیر نہ رہ سکا۔ تینوں نے خاصا محفوظ کونا تلاش کیا تھا۔ اس وقت یہاں زیادہ لوگ موجود نہیں تھے کیونکہ اس ہوٹل میں سنیکس بھی لنچ کے بھاؤ پڑتے تھے اور کوئی ہمت والا ہی ادھر کا رخ کرتا تھا۔ میناکشی نے دونوں کا تعارف کروانے کے بعد ملک اختر کو بتایا کہ بھائی جان نے عمرانہ کو بھی اپنا بزنس پارٹنر بنا لیا ہے اور اب وہ بھی اس سے رابطہ قائم کیا کرے گی۔ ذہن نصیب ملک اختر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عمرانہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی گھٹیا ذہنیت رکھنے والے اس گدھے کو کس نے اتنی اہم اور حساس پوسٹ پر تعینات کیا تھا، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہوگی کہ اس معاشرے میں ملک اختر اپنی نوعیت کی کوئی واحد مثال نہیں ہے۔ سارا ملک ہی اقربا پروی، کرپشن اور غنڈہ گردی کی سیاست میں الجھا ہوا ہے۔ جب کوئی قوم اپنی اخلاقی اقتدار کا بیڑا غرق کرنے پر خود ہی تل جائے تو پھر وہاں ایک ملک اختر جیسی مثالیں ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے دل میں اس شخص کی شکل پر نظر پڑتے ہی نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس نے جبراً اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ میناکشی نے ملک اختر کے سامنے عمرانہ کو ان احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جو اس سے ملاقات کے لیے ضروری تھی۔ اس نے عمرانہ سے کہا کہ اسے ان تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ آپ کے پورٹ والے کام سے بھائی جان بہت خوش ہیں۔ میناکشی نے ملک اختر کو بتایا، ارے ہم تو غلام ہیں آپ کے، آپ کہیں تو خود سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ ملک اختر کمینگی پر اتر آیا تھا، اسے بن پیے ہی نشہ ہونے لگا تھا۔ ملک صاحب، کل جو لانچ یہاں سے جا رہی ہے اس میں ہمارے 10 بہت اہم ورکر ہیں جنہوں نے دوسری طرف جانا ہے۔ کل آپ نے بطور خاص خود اس موقع پر موجود رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے محکمے والے افسر اعلیٰ نے ہمارے داغ میں دم کر دیا ہے۔ بھائی جان اس بات پر بہت برہم ہے کہ وہ آپ کے معاملات میں ٹانگ اڑانے والا کون ہے۔ میناکشی نے کام کی بات پر آتے ہوئے کہا، مجھ پر چھوڑ دو میری جان، ایسے کئی افسر آئے اور گئے، خدا مس عمرانہ، ہمیں جس شخص سے تجارتی دستاویزات حاصل کرنی ہے اس تک ملک اختر آپ کو پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد آپ کا کام شروع ہوگا۔ میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ کبھی بغیر وجہ کے ملک سے رابطہ نہیں کرنا، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ دونوں عمرانہ کی موجودگی میں اگلے روز روانہ ہونے والی کسی لانچ سے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ عمرانہ نے
ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا تھا کہ اس لانچ کے ذریعے کچھ لوگوں کو غیر قانونی طور پر بھارت پہنچایا جائے گا، جنہوں نے وہاں موجود رہ کے تربیتی کیمپوں میں تقسیم کاری کی تربیت حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں زیادہ اصطلاحاتیں ایسی استعمال کی جن کی عام آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس کے لیے یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اب چلیں، جلدی ملاقات ہوگی، میناکشی نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، میں ذرا باتھ روم تک۔ عمرانہ نے اس سے اجازت طلب کی اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ اس کے باتھ روم کی طرف جانے کے بمشکل 2 منٹ بعد ہی گلشیر خان بھی اس طرف جا رہا تھا۔ مردانہ اور زنانہ باتھ روم ایک دوسرے کے سامنے بنے ہوئے تھے، جن کے درمیان دیوار بنا کر پردہ کیا گیا تھا، لیکن اس طرف جانے والا راستہ ایک ہی تھا۔ گلشیر خان راستے کے کنارے پر اس طرح کھڑا تھا کہ ہال میں موجود لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسے یہاں کھڑے بمشکل 1 منٹ ہوا تھا جب اس نے زنانہ باتھ روم کی طرف سے قدموں کی آہٹ سنی۔ دوسرے ہی لمحے عمرانہ کی شکل اسے دکھائی دی، جس نے اپنے ایک ہاتھ میں وہ چھوٹی سی ٹیپ تار سمیت لپیٹ کر پکڑی ہوئی تھی جسے اس نے اب تک اپنے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ ٹیپ اس نے اتنی ہوشیاری سے گلشیر خان کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھی تھی کہ اگر کوئی ان کی طرف دیکھ بھی رہا ہوتا تو اندازہ نہ کر پاتا۔ عمرانہ ڈائننگ ہال کی طرف چل دی تھی اور شیر گل خان ٹیپ سنبھالتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ چلیے جناب، اس نے میناکشی سے کہا۔ بھئی ہمارے غریب کھانے پر کب لا رہی ہوں مس عمرانہ کو، ملک اختر نے اٹھتے ہوئے میناکشی سے کہا۔ ملک صاحب، آپ گھبرائیے نہیں، میں کسی سفارش کے بغیر خود ہی بہت جلد آپ سے ملنے آ رہی ہوں۔ مجھے تو نہ جانے کب سے آپ کی تلاش تھی۔ بظاہر یہ بات عمرانہ نے اس انداز سے کہی تھی کہ ملک اختر کی باچھیں کھل اٹھیں۔